اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سب سے ناکام انسان کون ہے؟ سب سے ناکام ترین انسان زندگی کے اندر کون ہے؟ وہ نہیں ہے جو پیسے نہیں کما سکتا، ہم اس کو کہتے ہیں بہت ناکام ہے جو پیسے نہ کما سکے، اور جس کے پاس پیسے ہو ضائع کر بیٹھے، ہم سمجھتے ہیں یہ تو بہت ہی نکما انسان ہے جس کے پاس پیسے ہوں اور وہ گنوا بیٹھے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں نا، جو مال نہ کما سکے وہ نکما نہیں، جس کے ہاتھ میں مال ہو وہ مال گنوا بیٹھے یہ نکما نہیں، بلکہ سب سے ناکام ترین انسان، عاجز ترین انسان، ضعیف ترین انسان وہ ہے جو کسی کو اپنا دوست نہ بنا سکے، کسی کو اپنا دوست نہ بنا سکے۔ اور اس سے بھی زیادہ ناکام وہ انسان ہے جو بنے ہوئے دوست کو ہاتھ سے گنوا بیٹھا۔ دوست بنا ہاتھ سے نکل گیا۔ دوست کیسے بنائے عزیزان؟ زندگی کی ایک ضرورت ہے۔ ہمارے دوست کون ہیں؟ کن معیاروں پہ دوست بناتے ہیں؟ دوست ہیں کن معیاروں پہ دوست بناتے ہیں؟ کلچرل معیاروں پہ دوست بناتے ہیں، جو مجھے فائدہ پہنچائے، جو میری تعریف کرے، جو کسی جگہ میرے کام آئے، یہ ہمارے دوست ہیں، ہماری دوستی کا معیار ہے۔ دوست کو کسب کرنا، اکتساب۔ اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان، سب سے ضعیف انسان وہ ہے جو دوست نہ بنا سکے، بھائی نہ بنا سکے کسی کو۔ یہ خوبصورت جملہ ہے بہت، اب میں سری گزرنا چاہتا ہوں، اس کی لطافتوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ایک نقطہ ہے اگر اس سے گزر جاؤں۔ دوست کے لیے کہا گیا کہ اس کو اکتساب کی ضرورت ہے۔ اکتساب قرآنی لفظ ہے یہ، اکتساب۔ اکتساب قرآن مجید نے دو طرح سے اس کو لفظ استعمال کیا ہے کہ جو کچھ آپ عمل کرتے ہو یہ کسب ہے، اور جو کچھ تم حاصل کرتے ہو وہ اکتساب ہے۔ اکتساب کمانا، اس کا معنی کرتے ہیں اردو میں کمانا۔ اصل میں اکتساب کا معنی کمانا نہیں ہوتا، اکتساب کا مطلب زحمت سے، مشقت سے، محنت کر کے جو چیز حاصل کی جائے اس کو اکتساب کہتے ہیں۔ کاسب کمانے والا، مکتسب کمانے کے لیے زحمت اٹھانے والا، جو زحمت کرے، مشقت کرے، محنت کرے، خون پسینہ بہائے اور پھر کوئی چیز حاصل کرے، اس کے معاوضے کے طور پر، اس کو عربی زبان میں اکتساب کہتے ہیں۔ دوست اکتسابی چیز ہے، دوست کو آپ نے اکتساب کرنا ہے، یعنی دوست محنت سے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ جو چوراہوں میں بیٹھے ہوئے آپ کو مل جاتے ہیں، یہ جو ڈرائنگ روموں میں آپ کو بیٹھے ہوئے مل جاتے ہیں، یہ جو آپ کو چیٹنگ پہ مل جاتے ہیں، یہ جن کے ای میل اور ایس ایم ایس دریافت کرتے ہو، یہ دوست نہیں ہیں۔ کیوں دوست نہیں ہے؟ اس لیے کہ اکتساب نہیں کیا تم نے، زحمت نہیں کی اس کو ڈھونڈنے میں، مشقت نہیں کی اس کو ڈھونڈنے میں۔ تم دوست وہ ہے جس کو ڈھونڈنے کے لیے تمہیں محنت کرنا پڑے، محنت سے جو ملتا ہے وہ دوست ہے۔ کس طرح سے دوست بناؤ؟ چند احادیث ہیں تبرکاً میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، دوست کس طرح سے بنایا جائے۔ دوست کی اہمیت یہ ہے کہ روایت میں ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ ہم عموماً انگریزی جملے بہت رٹے ہوئے ہوتے ہیں محاورے کے طور پر، ان کو حدیث کی جگہ، قرآن کی جگہ انگریزی سناتے ہیں لوگوں کو۔ ابھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بعض مولانا حضرات بھی، چونکہ معاشرہ متاثر نہیں ہوتا جب تک انگریزی محاورہ نہ سنائیں، وہ بھی ٹوٹا پھوٹا ہوا کوئی سنا دیتے ہیں تاکہ باور کر دیں لوگ۔ جب تک انگریزی ضرب المثل نہ آ جائے ہم سمجھتے ہیں کہ حق ادا نہیں ہوا۔
ان کے اندر اگرچہ اینٹ شینٹ ہی کیوں نہ بیان ہو رہا ہو، لیکن چونکہ انگریزی میں ہے، انگریزی کا اینٹ شینٹ بھی ٹھیک ہے، لیکن دین جو حکمت بیان کر رہا ہے، اور وہ بھی امام حکمت کی طرف سے حکمت بیان ہو رہی ہے، اس کو زندگی کی اصول نہیں مانتے ہیں۔ المرء علی دین خلیلہ، ایک محاورہ ہے نا کہ انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کی شناخت کے لیے دیکھیں کہ اس کے دوست کون ہیں، کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، وہی اس کی شناخت کا ذریعہ ہے۔ لیکن دین فرما رہے ہیں کہ نہ، بلکہ بات اس سے زیادہ گہری ہے۔ ہر آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہے۔ یہ دیکھو کہ کس کو دوست بنایا ہے۔ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے خلیل و دوست کے مذہب پر ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، بس غور کرو، آنکھیں کھول کے دیکھو کہ کس کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ قیامت میں ایک حسرت قرآن نے ذکر کی ہے، انسان ایک حسرت کرے گا قیامت کے اندر۔ کیا حسرت ہے؟ حسرت یہ کرے گا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا ویلتا لیتنی، واہ حسرتا، واہ افسوس، ہائے افسوس، اے کاش میں نے فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہو، اس کو دوست نہ بنایا ہو۔ انسان اپنے خلیل کے مذہب پر رہتا ہے۔ خلیل کا مذہب عموماً لاشعوری ہوتا ہے، جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ دوستی ہوتی اس وجہ سے، جب تک کوئی چیز مشترک نہ ہو دوستی قائم نہیں ہوتی۔ ایک قصے میں ہے، مولانا روم نے ذکر کیا ہے کہ کوے اور بگلے کی دوستی تھی آپس میں، یعنی بظاہر جن چیزوں کا جوڑ نہیں ہوتا۔ کوا کالا ہوتا ہے، بگلا سفید ہوتا ہے۔ دیکھا ہوا ہے نا بگلا، ٹی وی میں دیکھا ہوگا، ایک کالا ہے ایک سفید ہے، ایک جنگلی ہے دوسرا دریائی ہے۔ کسی قسم کا کوئی رشتہ دور کا بھی آباء و اجداد میں بھی نہیں ملتا، لیکن ان دونوں کی دوستی بڑی گہری تھی آپس میں۔ جہاں کوا ہوتا وہیں بگلا ہوتا، جہاں بگلا ہوتا وہاں کوا ہوتا۔ ایک حکیم نے ان دونوں کی دوستی جب دیکھی تو اس کے ذہن میں سوال اٹھا کہ یہ دو نامناسب موجودات و مخلوقات کیوں دوست بن گئے ایک دوسرے کے، جن کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں، کوئی رگ نہیں ملتی۔ تو انہوں نے ان کو نظر میں رکھا، جب قریب ہو کے دیکھا تو انہیں پتہ چل گیا کہ ان دونوں کے اندر ایک مشترک صفت پائی جاتی ہے، اور وہ صفت کیا ہے کہ دونوں کی ایک ٹانگ لنگڑی ہے، ایک ٹانگ سے دونوں لنگڑے۔ یہ لنگڑا پن ان کی دوستی کا باعث بنتا ہے۔ جب تک ہم دیکھتے ہیں نا کہ مومن فاسق و فاجر کا دوست بنا ہوتا ہے، مومن پتہ نہیں کس کس کا دوست بنا ہوتا ہے۔ یہ دوستی ضرور کوئی رگ ملتی ہے تو دوست بنتا ہے۔ لاشعوری طور پر یہ مومن اسی کے مذہب پر ہوتا ہے جس کا دوست ہے، جس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الصدیق اقرب الاقارب، الصدیق اقرب الاقارب، رشتہ دار، اقارب رشتہ داروں کو کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ قریب ترین رشتہ دار کون ہوتا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں دوست۔ دوست سب سے قریب ترین رشتہ دار ہوتا ہے انسان۔ حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، امیر المومنین سے یہ روایت پہلی امیر المومنین سے بعد والی ہے امام ششم سے، حضرت فرماتے ہیں من لا صدیق لا ذخر لا، جس کا کوئی دوست نہیں ہے اس کا کوئی ذخیرہ نہیں ہے، اس نے اپنی زندگی کے لیے کوئی ذخیرہ نہیں بنایا۔ دوستی و دوست بنانا یعنی زندگی کے ذخیرے، دوست بنانا ضروری ہے، زندگی کے ذخیرے۔ امام ششم فرماتے ہیں لا تسمِ الرجل صدیقا سمعه معرفة حتى تختبره بثلاث، دوست کس طرح بناؤ، دوست بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے کہ کسی کو کسی مرد کا نام دوست نہ رکھنا جب تک اسے تین چیزوں میں آزما نہ لو، جب تک تین چیزوں میں اس کو آزما نہ لو، اس کا نام دوست نہ رکھنا۔ اس کا نام جو مرضی ہے رکھو،
لیکن اس کا نام دوست نہ رکھنا جب تک 3 چیزوں پہ اس کو آزما نہ لو. یہ زندگی گزارنے کے اصول علوی ہیں. ابھی ہم دوست بناتے ہیں لیکن علوی اصولوں کے تحت دوست نہیں بناتے, کلچرل اصولوں کے تحت دوست بناتے ہیں, آبائی اصولوں کے تحت دوست بناتے ہیں. کیوں دوست ہے جی؟ جو اپنی قوم کا بندہ ہے. کیوں دوست ہے؟ اپنے خاندان کا بندہ ہے. کیوں دوست ہے؟ اپنے علاقے کا بندہ ہے. لیکن اگر علوی اصولوں کے تحت, جعفری اصولوں کے تحت دوست بنائیں, زندگی بسر کریں, زندگی بسر کرنے کے اصولوں میں سے یا شعبوں میں سے ایک دوست بنانا ہے. دوست بنانے کے اصولوں میں سے امام فرماتے کہ جب تک 3 چیزوں پہ پرکھ نہ لو دوست نہ بناؤ. اس کا نام دوست مت رکھو. کون سی 3 چیزیں ہیں؟ تغضبہ فتنظر غضبا یخرجہ من الحق الی الباطل وعند الدینار والدرہم وحتی تسافر معا. 3 کام کرو اس کے ساتھ. ایک, دوست بنانے سے پہلے, اس کا نام دوست رکھنے سے پہلے اسے غصہ دلاؤ, غضب ناک کرو اس کو, غصہ دلاؤ. اور غصہ جب اس کو آ جائے, جب بھرپور غضب میں بھڑک اٹھے, پھر یہ دیکھو کہ آیا غضب کی حالت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے یا نہیں کرتا, ایمان کے دائرے میں رہتا ہے یا نکل جاتا ہے, حق و باطل میں تمیز کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, غضبناک حالت میں اندھا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. اگر دیکھو پہلے اس کو غصہ دلاؤ, جان بوجھ کے غصہ دلاؤ. جب غصے میں آ جائے پھر یہ دیکھو کہ آیا غصے کے عالم میں اپنے اوپر اس کا کنٹرول ہے یا نہیں ہے. وہاں پر حق کا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, وہاں پر ناموس کا احترام کرتا ہے یا نہیں کرتا, وہاں پر دوسروں کی شخصیت کا احترام کرتا ہے یا نہیں کرتا, وہاں پر اصول اخلاقی کا خیال رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اگر غضب کی حالت میں دیکھا نا, غضب میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے. ہرگز اس موجود کا نام دوست نہ رکھیں, یہ دوستی کے قابل نہیں. غضب دلا کر اس کو پرکھو کہ کیا کرتا ہے. یہ اصول دوستی کے ہیں, یہ زندگی گزارنے کے بھی اصول ہیں. میاں بیوی کے درمیان بھی یہی اصول ہیں. جب جاتے ہو بیٹی کے لیے شوہر ڈھونڈنے کے لیے یا شوہر کے لیے اپنے بیٹے کے لیے دلہن ڈھونڈنے کے لیے جاتے ہو تو کن چیزوں کو دیکھتے ہو؟ اس کے باپ کی کوٹھی ہو, بنگلہ ہو, گاڑی نہ دیکھو, اس انسان کی صفات دیکھو, اس کو پرکھو کسی چیز کے اوپر. اس کا گھر نہ دیکھو, اس کی زندگی دیکھو. اگر گھر خوبصورت بھی ہے لیکن زندگی بدصورت ہے, مت دو بیٹی اس کو. لیکن ممکن اس کو کوئی گھر نہ ہو, کوئی ملازمت نہ ہو, کوئی جاب نہ ہو, لیکن زندگی کے اصولوں سے آشنا ہے. علوی زندگی بسر کرو. ہماری زندگیاں علوی نہیں ہیں. ہم کس طرح رشتے طے کرتے ہیں؟ کیا دیکھ کے رشتے طے کرتے ہیں؟ کن چیزوں میں اہمیت دیکھتے ہیں؟ بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر سب سے پہلے قومیت پوچھتے ہیں, کس قوم کے ہیں آپ. کیا کافی نہیں ہے کہ ہم پیروان امیر المومنین ہیں؟ یہ کافی نہیں ہے. اب اس کے بعد کیا پوچھتے ہو؟ بعض اوقات کذب ہماری زبان پر جاری ہوتا ہے, جھوٹ زبان پر جاری ہوتا ہے. مسلمان ہونا کافی نہیں ہے آپ کے لیے. پہلے اس کو آزماؤ. پہلی چیز, دوست کو آزمانے کے لیے اس کو غصہ دلاؤ. غصے میں دیکھو کیا کرتا ہے. اگر غصے میں اس کی زبان پر ناروا جملہ جاری ہوتا ہے, دوستی کے قابل نہیں ہے. دوست وہ نہیں جو نارمل حالت میں آپ کے سامنے مومن بن جائے, دوست وہ ہے جو غضب میں بھی مومن رہے. دوسرا مرحلہ, دینار اور درہم پیسے دے کر اس کو دیکھو, تھوڑا سا معاملہ کر کے حساب کتاب میں اس کو پرکھو. اگر حساب کتاب میں امین نکلا وہ دوستی کے قابل ہے. چونکہ مال چند چیزیں خود حضرت فرماتے ہیں کہ ان پر اپنے آپ کو نہ آزماؤ, امتحان ٹیسٹ نہ کرو اپنا. ایک عورت پر مرد اپنے آپ کو نہ آزمائے, اپنے تقوی و ایمان کو عورت پر
مت آزمائے. یہ نہ کہ میں بڑا متقی ہوں، نامحرم عورت کے ساتھ بیٹھتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں، چیٹنگ کرتا ہوں، ٹیلی فون کرتا ہوں، گفتگو کرتا ہوں، بند کمرے میں اس کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں، اور میں بہت متقی، بڑا پرہیزگار، بڑا اپنے نفس پر کنٹرول کرنے والا ہوں. روایت میں ہے کہ یہ وہ امتحان ہے جس میں مرد حتمن فیل ہوگا. نہ آزماؤ اپنے آپ کو. اور آج تک ہم نے دیکھا جس نے اپنے آپ کو مرد نے عورت پہ آزمایا ناکام ہی ہوا. اور دوسرا، اپنے آپ کو مال پر نہ آزماؤ. یہ مال بھی انسان کو خیانت کی طرف بلاتا ہے. دوست کو آزمانے کے لیے مال تو اس کے اختیار میں، اگر اس نے خیانت کر دی سمجھو دوستی کے قابل نہیں ہے. تیسرا یہ کہ سفر کرو اس کے ساتھ. سفر میں انسان کی شخصیت کھل جاتی ہے. اس حد امام ششم فرماتے ہیں کہ کس کے ساتھ دوستی کرو، کس کو اپنا صحابی بناؤ، کس کو اپنی زندگی کا ساتھی بناؤ. اس حد من تتزین بک ولا تصحب من یتزین بک. اس کے ساتھ دوستی رکھو جو تمہاری زینت بنے، اس کے دوست نہ بنو جس کی تم زینت بنو. اس کے ساتھ دوستی رکھو جو تمہاری زینت ہو. اس کے ساتھ دوستی رکھو کہ جس کا نام آتے ہی تمہارا اعتبار بھی بڑھ جائے. اچھا آپ ان کے دوست ہیں، پھر تو سر آنکھوں پر. لیکن جو آپ کی وجہ سے اعتبار کسب کرتا ہو آپ کا دوست نہیں ہو سکتا. اس حد من تتزین بہ، جس کے ذریعے آپ کی زینت بنے، نہ وہ جس کی آپ زینت بنے. امیر المومنین فرماتے ہیں من لم یصحبک معینا علی نفسک فصحبتہ وبال علیک ان علمت. ہر وہ شخص جس نے نفس امارہ کے ساتھ جنگ میں تیرا ساتھ نہ دیا، تیری مدد نہ کر سکے، وہ تیرا دوست نہیں، تیرے اوپر بوجھ ہے. ہم میں سے ہر ایک کو ایک جنگ درپیش ہے اپنے نفس امارہ کے خلاف. دوست بنانے کا طریقہ، کس کو دوست بنائیں؟ وہ جو نفس امارہ کے مقابلے میں میری مدد کر سکے، اس جہاد اکبر میں میرا ساتھی بنے. ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جا رہے ہوں گاڑی پہ، سامنے 2-4 آدمی آ جائیں، ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہو جائے اور ہمارا ساتھی الٹے قدموں پہ بھاگ جائے، آپ کیا اس کو دوست بناؤ گے؟ آپ کہتے ہو یہ جو دشمن کے نرغے میں مجھے اکیلا چھوڑ کے بھاگ گیا، دشمن کے اندر میں پھنسا ہوا تھا، مجھے مار رہے تھے اور یہ بھاگ گیا، یہ میرا دوست نہیں ہو سکتا. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ جو تجھے بیرونی دشمن کے نرغے میں چھوڑ کے بھاگ جائے وہ پھر بہتر ہے اس سے جو تجھے نفس امارہ کے مقابلے میں تنہا چھوڑ کے بھاگ جائے. نفس امارہ تیرا بڑا دشمن ہے. کون ہے جو تیری مدد کرے نفس امارہ کے اوپر غلبہ پانے میں؟ اس کو اپنا ساتھی بنا. حضرت فرماتے احذر مصاحبۃ الفساق والفجار والمجاہدین بمعاصی اللہ. چند گروہوں کی دوستی سے پرہیز کرو، فاسق و فاجر لوگوں کی دوستی سے پرہیز کرو. یہ زندگی کے اصول ہیں عزیزان. ہماری کلچرل زندگیوں میں کوئی تمیز نہیں ہے. مومن بھی ہمارے دوست ہیں، فاسق بھی ہمارے دوست ہیں، فاجر بھی ہمارے دوست ہیں، گناہگار بھی ہمارے دوست ہیں. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں کہ خبردار ان کو اپنا دوست مت بناؤ، ان کو اپنا دوست مت بناؤ جو فساق ہیں، جو فجار ہیں اور جو صبح و شام گناہوں میں لگے رہتے ہیں. ان گناہکاروں کو اپنا دوست مت بناؤ.